بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ ہمارے آج کے واقعے کا عنوان اسم اعظم کا دوسرا حصہ ملاحظہ کیجیے۔ ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنانا شروع کیا کہ زہرہ کو کس طرح حاصل کی جائے۔ بالآخر دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ زہرہ کی رہائش گاہ پر جا کر اس سے حال دل بیان کیا جائے۔ اپنے اس منصوبہ کے مطابق دونوں اگلے روز زہرہ کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ زہرہ کے محل پر پہنچنے کے بعد انہوں نے دربانوں سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ زہرہ کو اطلاع دیں کہ ان کے دو پرستار ہاروت اور ماروت آئے ہیں۔ دربانوں نے زہرہ کو اطلاع دی تو اس نے دونوں کو بچانے سے انکار کر دیا۔ جب ان دونوں نے یہ اطلاع بھجوائی کہ وہ وہی دو طبیب ہیں جنہوں نے شہزادی کا علاج کیا تو زہرہ نے ان دونوں کو محل میں بلا لیا۔ جب یہ زہرہ کے پاس پہنچے تو زہرہ بناؤ سنگار کرنے کے بعد ایک مسند پر نیند دراز تھی۔ اس کے حسن بے مثل تھا۔ ہاروت اور ماروت نے جب زہرہ کو یہ انداز دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ فریبدہ ہو گئے۔ زہرہ نے ان کو خوب آبھگت کی اور ان کے آنے کا مدعا دریافت کیا۔ پہلے تو دونوں بیان کرنے سے قاصر رہے، مگر جب زہرہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اس کے ساتھ کی خواہش کا اظہار کیا۔ زہرہ نے ان کا مدعا سمجھتے ہوئے کہا، کیا تم میرے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے حسن سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، لیکن اپنی بات کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ زہرہ نے ان دونوں سے کہا کہ میری بھی کچھ شرائط ہیں۔ ہاروت اور ماروت نے شرائط دریافت کی تو زہرہ اپنے محل کے اندر گئی اور پڑوسیوں کا ایک نو عمر لڑکا لے کر آئی۔ پھر ان سے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور میری عبادت کرنا شروع کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے کہا کہ ہم شرک کسی حالت میں بھی نہ کریں گے۔ زہرہ نے ہنس کر کہا کہ پھر میری صحبت مشکل ہے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو جو لڑکا میں ابھی لائی تھی اسے بہلا پھسلا کر جنگل میں لے جاؤ اور قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت بولے کہ یہ بھی ہم سے نہ ہوگا۔ زہرہ نے کہا اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو وہ اسم اعظم مجھے سکھا دو جسے پڑھ کر تم عرش پر جاتے ہو۔ ان دونوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بارگاہ الہی میں مردود کہلائیں گے۔ زہرہ نے کہا پھر تم میرے محل سے نکل جاؤ اور اگلے ہفتے میرے کچھ اور شرائط سننے کے لیے میرے محل میں آ جانا۔ اگر تم میری ان شرائط کو بھی نہ پورا کر سکے تو پھر تم مردود ہو جاؤ گے، کیونکہ میرا قرب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاروت اور ماروت نامراد زہرہ کے محل سے واپس لوٹ آئے۔ ایک ہفتہ بعد جب وہ دونوں زہرہ کے بلاوے پر اس کے محل میں گئے تو زہرہ نے اپنے پہلے والے تمام شرائط پھر دہرائی۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا۔ اس مرتبہ زہرہ نے انہیں محل سے نکالنے کے بجائے انہیں اپنے رقص والے کمرے میں لے آئی اور ان کے سامنے نیم ریا رقص کرنا شروع کر دیا۔ ہاروت اور ماروت اس کی رقص میں مدہوش ہو گئے۔ اس دوران زہرہ کی خادمائیں آئیں اور شراب کے بھرے جام ہاروت اور ماروت کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ہاروت اور ماروت نے شراب پینا شروع کر دی۔ خادمائیں مزید شراب لاتی رہیں اور وہ دونوں پیتے رہے، یہاں تک کہ شراب میں بدمست ہو گئے۔ زہرہ نے پڑوسیوں کے اس لڑکے کو بلوایا اور ان دونوں کو ایک خنجر دے کر کہا کہ وہ اس لڑکے کو جنگل میں لے جا کر ذبح کر دیں۔ ہاروت اور ماروت شراب کے نشے میں اپنی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے وہیں اس لڑکے پر حملہ کر دیا اور اس لڑکے کو ذبح کر ڈالا۔ لڑکے کو قتل کرنے کے بعد ہاروت اور ماروت نے زہرہ کے ساتھ زنا کی خواہش ظاہر کی۔ زہرہ نے کہا کہ اول تم مجھے خدا مان کر سجدہ کرو۔ ہاروت اور ماروت نے نشے کی حالت میں زہرہ کو سجدہ کیا۔ زہرہ نے ان دونوں کو زنا کی اجازت دی اور دونوں نشے میں دھت اس کے ساتھ صحبت کرتے رہے اور ساری رات گناہوں میں بسر ہوئی۔ صبح جب ان کا نشہ دور ہوا تو دونوں اپنی ان گناہوں پر بہت پچھتائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ زمین پر انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر اسے بھول چکا ہے اور اب وہ خود انہی گناہوں کے مرتکب ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انسانوں کی نسبت نیک اعمال کا عہد کیا تھا اور اب وہ اپنے عہد کو توڑ چکے تھے۔ ہاروت اور ماروت نے ماروت سے دریافت کیا کہ ہمیں اپنے ان گناہوں کی سزا دنیا میں ہی بھگت لینی چاہیے، کیونکہ دنیا بالآخر ختم ہونے والی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ ماروت نے ہاروت کی بات سن کر اقرار میں سر ہلایا۔ پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی دے دے اور ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہیں بشارت دی کہ انہیں دنیا میں ہی سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد زہرہ کنیزوں کے ہمراہ ناشتہ لے کر آئی۔ زہرہ نے ہاروت اور ماروت سے کہا کہ تم شراب کے نشے میں زنا بھی کر چکے ہو، مجھے سجدہ بھی کر چکے ہو اور اس لڑکے کو قتل بھی کر چکے ہو، اب تم دونوں مجھے اس اسم اعظم بھی سکھا دو۔ ہاروت اور ماروت نے انکار کیا تو زہرہ نے کہا کہ میں ابھی سب کو بتا دوں گی، تم اس لڑکے کو قتل کیا ہے، وہ شاہی جلاد تمہارے گردن اڑا دے گا۔
ہاروت اور ماروت سمجھ گئے کہ وہ اب زہرا کے جال میں پھنس چکے ہیں، اس لیے ناچار انہوں نے اسم اعظم بھی سکھا دیا۔ زہرا نے تنہائی میں جا کے اسم اعظم پڑھا تو خود کو عرش پر پایا۔ پھر جب اس نے عرش سے واپس زمین پر آنے کے لیے اسم اعظم پڑھا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ روایت کے مطابق اس سے اسم اعظم سلب کر لیا گیا اور اسے ایک ستارہ بنا دیا گیا جو آسمان پر ہی مقید ہے اور ستاروں کی شکل میں چکر لگاتی پھر رہی ہے اور تا قیامت اسی حالت میں رہے گی۔ زہرا کی کنیزوں نے کوتوال شہر کو لڑکے کے قتل سے آگاہ کر دیا تاکہ الزام ان پر نہ آئے۔ کوتوال شہر کی دریافت کرنے پر انہوں نے ہاروت اور ماروت دونوں کے نام بھی بتا دیے جنہوں نے اس لڑکے کو قتل کیا۔ ہاروت اور ماروت کا مقدمہ کوتوال کی عدالت میں چلا اور انہوں نے وہاں حکومتی اہلکاروں پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ دونوں ہی وہی طبیب ہیں جنہوں نے بادشاہ کی بیٹی کا علاج کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی چاہتے تھے۔ کوتوال نے دونوں کی چائے بابول میں الٹا لٹکا دیا۔ اب دونوں کو چائے بابول میں الٹا لٹکا دیا گیا تو ندائے غیبی آئی کہ اب تم دونوں قیامت تک اسی کنویں میں الٹے لٹکے رہو گے۔ اور پھر کنویں میں ان کے سر کے نیچے ایک ایسی آگ روشن ہو گئی جس کا دھواں ان کے منہ کے راستے داخل ہوتا ہے اور مقد سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو قیامت تک کے لیے اس ہولناک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس واقعے کا اختتام ادھر کرتے ہیں۔ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھیے میری نیکسٹ ویڈیو کو۔ اس خوبصورت دعا کے ساتھ اجازت دیجیے عائشہ شراز کو۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں برکت دے، آمین۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔